رحیم ڈیفیکلٹیز ان ریڈنگ کمپریہنشن انڈرسٹینڈنگ ووکیبلری اینڈ میننگ. جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ اسکل اور کمپریہنشن میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ریڈنگ کرنے کی سیکنڈ لرنرز کو ٹیکنیک نہیں آ رہی ہوتی کہ ہاؤ ٹو ریڈ, اور اس میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں, لیکن کچھ پرابلمز ہیں جو میننگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سینٹینس انڈرسٹینڈنگ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جو میننگ ریلیٹڈ پرابلم ہے کیونکہ اکثر اوقات ٹو میک اے کنیکٹڈ تھاٹ ان آور مائنڈس بینگ اے سیکنڈ لرنر ہم ڈفرینٹ لفظوں کے میننگ میں انٹینگل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے میننگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہم پھنس رہے ہوتے ہیں. تو ان ٹوڈیز کلاس وی لرن ہاؤ دیر آر ڈفرینٹ میننگ, سیم ورڈس ڈفرینٹ میننگس میں کیسے یوز ہو رہا ہوتا ہے, اور کیسے یہ نہیں ہے کہ نیسیسریلی ہم نے ایک لفظ کے میننگ کو ہی لینا ہے. جیسے ہم ایک اردو ڈکشنری استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم ایک ہی میننگ ورڈ کا سمجھا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. سو ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز ڈیفیکلٹی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اپ. بیسکلی جو ڈیفیکلٹی ریڈرز فیس کرتے ہیں, یہ ڈیفیکلٹی میننگ کی بھی ڈیفیکلٹی ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اکثر اوقات جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دے آر ریڈنگ ورڈ بائی ورڈ. تو جب آپ ورڈ بائی ورڈ ایک ان سین پیسج کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ورڈ آ جاتے ہیں جو کافی مشکل ہوتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, سم ٹائم تو پروناؤنس بھی نہیں ہو رہے ہوتے. تو ان کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو صرف میننگ کو گیس کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ لفظوں میں الجھ جائیں گے تو آپ کا سارا ٹائم گیون ختم ہو جائے گا. دوسری چیز, ان کو گیس کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ روٹ ورڈ جو ہے ان کا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. جیسے فار ایگزامپل ایک لفظ ہو اڈوریبل, یہ تو بہت آسان سے ہے, تو اس میں بیسکلی اڈور اس کا روٹ ورڈ ہوگا. اس طرح بہت سارے ورڈز ہیں, اگر آپ روٹ کو سمجھ جائیں تو آپ کو اس کا ورڈ سمجھ آ سکتا ہے. تو لیکن وی ول ہیو اے ڈسکشن اباؤٹ اٹ لیٹر آن. ابھی ہماری ڈسکشن جو ہے کہ جب ہم ورڈز ڈفرینٹ ورڈ کے میننگ میں ہم کیسے پھنس جاتے ہیں وہ ہے. تو ڈیفیکلٹیز ان ریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ بہت اکثر اوقات اسٹوڈنٹس کو میننگ ہی نہیں پتہ ہوتا کسی ورڈ کا. ایک تو وہ ہوتی ہے کلاس جسے میننگ نہیں پتہ ہوتا, ان کو میں نے بتا دیا, وہ گیس کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایگزام میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ایک پیسج آ گیا, وہ ان سین ہے اور آپ کو میننگ نہیں آ رہا, اور آپ پریکٹس بھی کریں کہ آپ میننگس کو گیس کرنے کی کوشش کریں. دوسرا وہ پرابلم ہے کہ جب لوگوں کو میننگ تو سمجھ آ رہا ہو لیکن اس میننگ کو مس انڈرسٹینڈ یا مس انٹرپریٹ کر رہے ہوں. وہ مس انڈرسٹینڈ یا مس انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ میننگ ایک ورڈ ڈفرینٹلی یوز ہو سکتا ہے. کوئی ورڈ جو ہے فیگوریٹیولی بھی یوز ہو سکتا ہے, کوئی ورڈ ایٹمولوجیکلی بھی یوز ہو سکتا ہے. فیگوریٹیولی مین ایکچولی جو اس کا میننگ ہے وہ کنوے نہ کر رہا ہو, ایٹمولوجیکلی مین جو اس کا لغوی مطلب ہے جیسے ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں وہ اس میننگ میں یوز ہو رہا ہو. اور پھر جب ظاہر ہے وہ صحیح میننگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, جن کو لفظ سمجھ آ بھی جاتا ہے, تو جب وہ صحیح میننگ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ رائٹر کی تھاٹس کو بھی آپس میں کنیکٹ نہیں کر سکتے اور ان کا لاجیکل پھر مائنڈ نہیں چل رہا ہوتا, تو اس لیے ان کی کمپریہنشن میں بہت پرابلم ہوتی ہے, تو پھر اس کو رائٹ اپ کرنا تو بہت بڑا میس ہو جاتا ہے. ناؤ لیٹس ڈسکس. ایک ورڈ کے دو میننگس ہو سکتے ہیں بیسکلی. ایک ڈینوٹیٹیو میننگ کہلاتا ہے, کانوٹیٹیو میننگ ہوتا ہے. ڈینوٹیٹیو میننگ وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن پڑھایا تھا. تو کنکریٹ ناؤن میں جب آپ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اس چیز کا امیج آ جاتا ہے. تو ڈینوٹیٹیو میننگ کسی بھی ورڈ کا, وہ کنکریٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور ایبسٹریکٹ کا بھی ہو سکتا ہے. ایسا میننگ ہے جو اس کا لٹرل میننگ ہو, ایٹمولوجیکل میننگ ہو, جو اس کا لغوی مطلب ہو, اور یہ ڈائریکٹلی اس ریفرنٹ یا اس آبجیکٹ کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں اس کا امیج آ رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک آبجیکٹیو یوز ہے کسی بھی ورڈ کا, لیکن میں نے آپ کو آبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیوٹی پڑھائی ہوئی ہے اور سمجھائی ہوئی ہے. سبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ یور پرسنل اوپینین بیسڈ. کانوٹیٹیو میننگ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے, وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتا. وہ ہم ایک میننگ کو, ایک ورڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, کسی پہ اس لفظ کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی تھاٹ کو اس لفظ کے تھرو کنیکٹ کر کے پیش کرتے ہیں. ابھی آپ کو مثال سے سمجھ آ جائے گا. یہ میننگ بالکل لٹرل نہیں ہوتا, یہ ایکسٹینڈیڈ میننگ ہوتا ہے. یہ اس میننگ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. کیسے ہم جو اوریجنل ڈینوٹیٹیو میننگ والی چیز ہے اس کی جو کوئی کوالٹی ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یا ریفر کر رہے ہوتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ. تو یہ انڈائریکٹلی پرسونیفائی کر رہا ہوتا ہے کوالٹی آف دیٹ ریفرنٹ اور آبجیکٹ ٹورڈ سم تھنگ ایلس, اور وہ سم تھنگ ایلس جو ہوتا ہے سبجیکٹیولی ہم اس کے ساتھ اسے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ فیگوریٹیو یوز بھی کہتے ہیں. سو اگر آپ ایک لفظ پڑھ رہے ہیں, اس کے ڈینوٹیٹیو اور کانوٹیٹیو میننگ کو نہیں سمجھ پا رہے, کانٹیکسٹ میں اسے نہیں پڑھ رہے, وہی میں نے جو شروع میں کہا چنکس میں نہیں پڑھ رہے, تو پھر آپ کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. جیسے ڈاگ جو ہے
ڈاگ ریفرز ٹو این اینیمل کینائن فیملی. کینائن فیملی کا یعنی ڈاگ لائک فیملی کا ایک جو بھی اینیمل ہے. جب آپ آنکھیں بھی بند کریں گے آپ کے سامنے ڈاگ کا امیج آئے گا. لیکن آپ ڈاگ کسی انسان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یوز سبجیکٹیولی ان اے ڈیروگیٹری وے. جب آپ کسی انسان کو نفرت یا حقارت کے سٹائل میں ایڈریس کرنا چاہ رہے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ یہ ڈاگ کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. تو اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ورڈ کس کانٹیکسٹ میں یوز ہوا ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے 2 ایگزامپلس پیش کرتا ہوں کیسے انڈرسٹینڈ کیا. جیسے ڈینوٹیٹیو میننگ میں میں نے کہا آئی سا اے ڈاگ ان اے رینی نائٹ شیورنگ ود اے کولڈ اینڈ فائنڈنگ اے شیلٹر. دا ڈاگ نیڈیڈ ہیلپ. ادھر ڈاگ بڑا معصوم سا لگ رہا ہے اور ظاہر ہے ہم یہاں پہ ڈاگ سے مراد ڈاگ ہی لے رہے ہیں. اب کنوٹیٹیو یوز میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ ان کنوٹیٹیو یوز یو کین سی کہ آئی ٹیل یو ہی از اے ڈاگ. اب آپ نے ہیومن کے لیے یوز کر دیا. اے مین اے ریچڈ ڈاگ. فار ہیڈ ہی ناٹ بین اے ڈاگ ہی وڈ ہیو اسٹوڈ لائک اے لائن اگینسٹ انجسٹس. بٹ فار دا سیک آف منی ہی سولڈ ہز کنشنس اینڈ ود ہز ٹیل بٹوین ہز لیگس fled whispering to his political master. اب دیکھیں کنوٹیٹیو میننگ تو آ گیا. اب میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں یہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے سبجیکٹیولی ہم یوز کر رہے ہیں. ہمارا ایک سبجیکٹیو اوپینین ہے ہم کسی انسان کے لیے ڈاگ کا یوز کر رہے ہیں. لیکن اب ڈاگ کی تو بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک تو ہم ہو گیا کہ ڈاگ کو آپ ایک مین اور گھٹیا اور گندا قسم کا جانور سمجھتے ہیں اس سینس میں استعمال کر رہے ہیں. ایک تو صرف وہ ہیٹریڈ ہو گیا. لیکن اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. اس کانٹیکسٹ میں 2 پرٹیکولر کوالٹیز جو ہیں ڈاگ کی اس کو یہ مارک کر رہا ہے اس سے وہ لنک کر رہا ہے. تو وہ پرٹیکولر کوالٹیز کیا ہیں وہ آپ اگر ادھر دیکھیں گے پھر پڑھتے ہیں ہم تو اسے سمجھ جائیں گے. آئی ٹیل یو ہی از اے ڈاگ اے مین ریچ ڈاگ فار ہی ہیڈ ناٹ بین اے ڈاگ. اگر وہ کتا نہ ہوتا ہی وڈ ہیو اسٹوڈ لائک اے لائن. لائن بھی دیکھیں یہاں پہ فگریٹیولی یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ میں اب اسے آپ کے لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ فگریٹیولی ایک بہت ہی پازیٹیو وے میں یوز ہوا ہے. ایک پازیٹیو وے میں کیسے یوز ہوا ہے یہ ایک کریجیس اور اس کے لیے یوز ہوا ہے بہت ہی فیتھ فل کائنڈ آف اور کریجیس قسم کے اس کے لیے کہہ رہے کیونکہ اگر وہ کتا نہ ہوتا تو وہ ایک شیر کی طرح بہادر ہوتا. یہاں پہ اس نے ایک کمپلیٹ کنٹراسٹ پیش کیا. لائن بہادر اور ڈاگ بزدل. تو یہاں پہ ڈاگ سے مراد وہ ڈاگ کی بزدلی والی کوالٹی کو اس پہ اپلائی کر رہے ہیں. But for the sake of money, he sold his conscience and with his legs, tail between legs, fled whispering to his political master. لیکن اپنے پیسے کے لیے دوسری چیز اس کی گریڈ کو بتا رہا ہے. پیسے کے لیے اس نے دم دبا کے بھاگ گیا اور اپنے پولیٹیکل ماسٹر کو کے پاس چلا گیا. اب یہ دیکھیں پولیٹیکل ماسٹر ایک ڈاگ کی ایکوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ فیتھ فل ہوتا ہے. تو وہ اپنے پولیٹیکل ماسٹر یا اس پیسوں سے فیتھ فل ہے اس لیے اس کی طرف چلا گیا. تو یہاں پہ وہ فیتھ فل بھی ایک نیگیٹو پورٹریل کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ایک چیز کو ہم معصوم کنسیڈر کر رہے ہیں اور ایک چیز کو ہم کتنا ویلن وے میں پیش کر رہے ہیں. اٹ ڈیپینڈز آن میننگ. اگر یہاں پہ اگر آپ ڈاگ کو اسی میننگ میں لیتے رہیں گے تو آپ اس کے میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ سے. اس لیے آپ نے یہ جو ہے کانوٹیٹیو میننگ کو سمجھنا ہے. صرف ڈینوٹیٹیو میننگ میں نہیں یوز ہوتا کانوٹیٹیو میں ہوتا ہے. پھر کانوٹیٹیو میں کچھ اور مثال ہیں شارٹلی آئی ول ڈسکس دوز. ایک تو کچھ ورڈز میٹافوریکلی یوز ہو جاتے ہیں. میٹافرز اور سیملیز آپ نے پڑھا ہوا ہوگا. میٹافوریکلی مین جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شعر محسن نقوی کے کسی اور کا اس میں وہ کہتا ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر رہا ہے. رن سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس جگہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے ارینا جو ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ شعر سے مراد ہی از ایڈریسنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پہ ایک میٹافور یوز ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ان کا نام نہیں استعمال کیا گیا بلکہ شعر کو یوز کیا گیا. اور یہاں جب شعر کی کوالٹی کو یوز کیا گیا تو ڈیفینیٹلی کریج بہادری اور فیسنگ دا ڈیفیکلٹیز کے لیے یوز کیا گیا. تو اس طرح میٹافوریکلی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اور مشکل ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس میں ڈائریکٹلی آپ نے اس کو پرسانیفائی کیا ہوتا ہے کسی پرسن کو کسی چیز کو اس دوسرے کے ساتھ. دوسری چیز ہے سیملی. مین ہر فیس از لائک مون. اب اس میں لائک یا ایز کا یوز ہو جاتا ہے. سیملی میں آپ ایک چیز کو دوسری سے کنیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے بہت وہ مشہور ایک مصرع ہے
کہ پنکھڑی اس کی لب کی کیا کہی ہے، کلی گلاب کی سی ہے. تو اس طرح کے ہی از. اچھا اب اسی میں دیکھیں اگر ہم اسے سملی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے، ہی از بریو لائک اے لائن. تو یہ سملی اور میٹافر ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. سم ٹائم میٹافر میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، سملی میں تو چلیں وہ سیدھا سیدھا سمجھ جاتے ہیں. تو یہ سارے کانوٹیٹیو میننگز ہیں جو ہیں، فیگوریٹو میننگز جو ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. پھر ان ڈیٹیل سینٹینسز میں کیا پرابلم آ جاتا ہے، سینٹینسز کو کیسے اپنے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وی ول ڈسکس لیٹر آن. پھر آئرنی آ جاتی ہے. آئرنی اگر آپ کہیں تو وہ ہوتا ہے اوور آل آئرنی، ہم اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، اس کا ہڈن کچھ اور ہوتا ہے. تو اسی طرح آئرنی جو ہے وہ جو آ جاتی ہے، جو سرفیس میننگ ہوتا ہے کسی ورڈ کا یا سینٹینس کا یا پیسیج کا، یا ٹوکن میننگ ہوتا ہے. ٹوکن میننگ جیسے ہم نے بتا دیا، ٹوکن میننگ اب اسے میں کہوں گا جیسے ڈاگ کا ٹوکن میننگ ڈاگ ریفرنٹ ہے، وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس سے ٹوٹلی اپوزٹ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے یہ سب کانوٹیٹیو میننگز میں آ رہے ہیں. کیسے امپلائڈ میننگ اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اکثر اوقات آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ہم جب وین وی یوز سرکاسٹک ریمارکس، ٹھیک ہے، آئرنک ریمارکس، سرکاسٹک ریمارکس، ہم کسی پہ جب طنز کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر اوقات ہم انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ٹوکن میننگ ہوتا ہے اس کا مطلب بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے ادر سے. جیسے اگر کوئی جو ہے بہت ہی نالائق ہو اور اسے کلاس میں کہا جائے یو آر ویری انٹیلیجنٹ، تو سب لوگ ہنس پڑیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اس کو واقعی انٹیلیجنٹ نہیں کہا گیا، بلکہ دیکھیں اس کا سرفیس میننگ انٹیلیجنٹ کا کیا ہے اور ٹوکن میننگ کیا ہے اور امپلائڈ میننگ کیا ہے، یہاں پہ طنز کے طور پہ استعمال کیا جائے. تو اس طرح سرکاسٹک ریمارکس جو ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ادروائز آپ اس کا میننگ ٹوٹلی ڈفرینٹ سمجھیں گے. اب اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں فرام انگلش. سم ٹائمز ہول پیسیجز آر آرٹیکل، جیسے کہ جوناتھن سوئفٹ کا ایک ایسے ہے امارڈس پرپوزل. امارڈس پرپوزل میں وہ ایک لائن میں سجیسٹ کرتا ہے یا ایسے میں سجیسٹ کرتا ہے، یہ ورڈنگ یوز کرتا ہے دیٹ دا چلڈرن آف پور شوڈ بی ایٹن. ایکچولی جب آپ اس ایسے کو پڑھیں تو آپ کو پورے ایسے میں یہ چیز سمجھ آتی ہے یا اس کی رائٹنگ میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ دا چلڈرن آف پور شوڈ بی ایٹن آئرونکلی یوز کیا ہے. یہاں پہ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ غریبوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جانا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں غریبوں کو ایکسپلائٹ کرنا اور پور چلڈرن شوڈ بی ایٹن، ان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ میننگ ہے. لیکن یہ آپ ریئل کانٹیکسٹ میں سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے غور کرنا ہے چیزوں پہ، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. دین وین یو آر ریڈنگ ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، ورڈ سے انٹینگل نہ کریں. تو آپ کی یہ اچھی طرح آپ میننگ کو سمجھ سکتے ہیں، تھاٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ان دا کمپریہینشن ٹو انڈرسٹینڈ the real meaning of the word rather than just beating in the bushes. So try to word on connotative meaning, denotative meaning, if the word is figuratively used, if the word is used metaphorically, in all these things. So far these are the difficulties which you need to overcome if you know the meaning. Otherwise, if you don't know the meanings, then you consult the dictionary or you dig out for, we can say, the root words and try to put some burden on your mind and try to understand the meaning in the context or try to guess the meaning. Thank you very much for now.